بھی نہیں رکھی ہوتی، وہ ہڈی بھی جو ہے نا جس کا یہ رونا روتے ہیں امامیہ حضرات اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں جو بڑا ہوا نا حصہ ہے پاؤں کا، وہ بھی پھر بھی ننگا ہی ہوتا ہے۔ یہ عام جوتے جو ہم پہنتے بند جوتیاں ان میں بھی کہاں ڈاکا ہوتا، کچھ بھی نہیں، خواہ خواہ تنگ کرتے لوگ، یعنی مکیشن پہنی جا سکتی ہے، گام نہیں پہنے جا سکتے۔ آپ کے فرمانے کا یہی ترجمہ؟ یہی ترجمہ۔ اچھا مولانا جی جی، یہ کچھ کہتے ہیں بیلٹ جو ہوتی ہے پیٹ کی باندھنے والی جس میں وہ آپ پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، جی جی، وہ کچھ کہتے ہیں احرام کے نیچے نہیں باندھ سکتے کیونکہ وہ سلی ہوتی ہے، تو احرام کے اوپر باندھیں آپ۔ یہ میرے بچے وہی اسر و اغلال ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ بوجھ اور بیڑیاں جو اللہ کے رسول نے اتاری تھی نا پھر پہنا دی امت کو، کوئی بات نہیں، اوپر سے باندھ دیں نیچے باندھ دیں، جو آپ نے تہ بند باندھا اس کو پیچھے سے گرا دے لیں، یا وہ جو اوپر چادر اوڑی ہے اس کو گرا دے لیں، لمبی چوڑی باتیں کہ گرا نہیں دے سکتا، یہ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، بالکل ان سے آپ جان چھڑائے، بس وہ کپڑے سنبھال لیں جس طرح بھی سنبھالے جائیں۔ مولانا آپ نے جو کتاب لکھی تھی حج کے اوپر وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ مسجد سے لینی چاہیے نا آپ کو، حج مسنون مسجد سے لینی چاہیے۔ اچھا مسجد سے مل جائے گی، چلیں شکریہ جی مولانا۔ مولانا آپ خود ہی یہ بات فرماتے ہیں کہ احرام جو ہے انسلا کپڑا ہونا چاہیے جنرلی، یہ بات فرماتے ہیں، اور آپ یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے احرام کی چادر کے اوپر کوٹ بھی ڈال لیا ہو، سلا ہوا کپڑا بھی ڈال لیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، شاید اسی حوالے سے بیلٹ کا بھی کوئی مغالطہ پڑا ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، فیصل بات کر رہا ہوں، فیصلہ آباد سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ فرمائیں۔ طاہر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو پیسے دیے تھے، جی جی، یعنی کہ ملک سے باہر جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا اونچا بولیے، آواز آپ کی کچھ کم سنائی دے رہی ہے۔ بیچارے لٹ گئے اس لیے بول نہیں سکتے۔ میں نے مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ نا میں نے اس کو پیسے دیے تھے آدمی کو باہر کے ملک جانے، غیر ملک میں جانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ جب میں نے اس کو پیسے دیے تھے نا اس وقت زیور کی قیمت تھی 3500 روپیہ تولہ، جی، تو اس کی مالیت بنتی تھی کوئی 8 لاکھ روپیہ، ہاں ہاں، تو میں نے اس کو 8 لاکھ روپیہ دیا تھا، زیور بیچ گیا۔ وہ اب آگے مجھ سے کہہ رہے جی کہ مجھ سے اتنے پیسے بقایا لے لیں، تقریباً کوئی 12-13 سال بعد۔ ٹھیک ہے، اس کا اب کیا حل ہے؟ وہ مجھے میں اس سے وہی پوری قیمت لوں یا کیا؟ اس کا مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اس سے اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں جتنے آپ نے دیے تھے، ان میں سے جو مل گئے وہ ٹھیک ہے، جو بقایا لے لیں۔ آپ وہ سونے کی طرف نہ دیکھیں کہ اس وقت یہ بھاؤ تھا یہ بھاؤ ہے، یا تو آپ پیسے نہ دیتے، مالیت وغیرہ کی بات ہی نہ کرتے، اس کو سونا دیتے کہ لو جے سونا، اور آج کہتے کچھ نہیں سونا مجھے دو، کم کا یا زیادہ کا۔ آپ نے سونے کا معاملہ نہیں نا کیا تھا، ریٹ بازار میں کچھ تھا، آپ نے تو پیسے دیے ہیں۔ تو مولانا صاحب میں نے تو اپنا وہ زیور بیچ کے پیسے دیے تھے، وہ بیسک دیے تھے مگر اس کو تو پیسے ہی دیے نا، سونا نہیں دیا۔ چلے ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، اللہ برکت دے گا، آپ نہ زائد لیں اس سے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ مولانا اس طرح کے کام کے لیے تو انسان گھر کی کوئی چیز یا گھر یا پلاٹ کوئی چیز بیچ کے ہی دیتا ہے، تو پھر زیور ہی نہیں دنیا کی ہر چیز ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، پلاٹ کی قیمتیں 4 گنا ہو گئی، تو پھر اگر اس سے ملٹی پلائی کرنے لگیں گے تو پھر ان کے تو 50 لاکھ بن جائیں گے۔ پھر سود کو روک نہیں ہم سکتے۔ اگر لوگ پریشان ہیں ڈی ویلیویشن سے تو پھر بات ہی جو ہے نا سونے کے حساب سے کیا کریں، پیسوں کا ذکر ہی نہ کریں کہ اتنا سونا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے بھی اتنا سونا مجھے دینا۔ نہیں دیے بے شک پیسے ہی ہوں، لیکن مگر اس کو لے جائیں سنار کے پاس، کہ دیکھ لے اتنے کا ہے، یہ آپ کو میں سونا دے رہا ہوں، سونے سے بات کریں نا، پھر سونا ہی اس سے لیں۔ اور اسی طریقے سے ڈالر اور یورو اور باقی کرنسیوں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو دنیا کے اندر عام طور پر معاملے کے اندر شامل ہیں۔ ہاں، جو نہیں نا اس میں اتنی ڈیویلیشن ہوتی وہ تو کوئی بات نہیں، ہمارا سکہ تو دیر رات کمی بیشی۔ جی مولانا آپ کے سکے میں تو بات یہ ہے کہ تاجر حضرات خود سے یہ ایک بے پر کی اڑا دیتے ہیں تاکہ معاملہ حل کر سکیں۔ تباہی ہو گئی، اب تو بہت تباہی ہوئی ہے، جب یہ اطلاع آئی کیا ہوا، کریش ہو گئی ساری، وہاں یہ تو کریش کروائی گئی ہے، سنا کراتے ہیں، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، باقیوں کو تباہ کر دیتے۔ بار بار ایسے آئے ہیں نا بحران، یہ جو گندم کا آیا تھا وہ بھی لوگ جانتے کہ خود ہی باہر بھیج دی، پھر باہر سے درآمد کی، بہت کمائی کی ہے، خلق خدا کو تنگ کر۔ جزاکم اللہ۔ وہ کیا تھا حج کے بارے میں آپ نے جو میرے طرف یہ منسوب کیا، میں کہتا ہوں سلی نہیں ہونی چاہیے، میں نے نہیں کبھی کہا، میں تو کہتا ہوں اگر ہیں چھوٹے برقی ہیں تو آپ بے شک 2 ملا کر پارٹ سلا لیں، بڑی بنا لے چادر۔ وہ سلے کپڑے جو منع وہ یہ نہیں کہ سوئی نہ لگی ہو،
وہ ہے کہ جو جسم پر فٹ کر کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، جیسے میری یہ جیکٹ ہے اور اسی طرح دوسرے لوگ یہ قمیض ہے، شلوار ہے، وہ پہننی اس طرح جس طرح پہنی جاتی ہے۔ میں بھی اگر وہ میرے یہ سلے ہوئے کپڑے میں اتار کر اپنے کندھوں پر ڈال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر کوئی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے میاں نا باہر جانا چاہتے ہیں، جی جی، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ چلے جائیں آسانی سے اور کچھ میرا وظیفہ میری بہن یہی ہے کہ اللہ انہیں نہ لے جائے، آپ کے پاس رکھے، جو گئے ہیں ان کی بیویاں بعد میں روتی میرے پاس یعنی آتی کہ ہیں۔ بات نہیں کہ کچھ ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جانے جائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آج تو آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ ہی آئیں گی کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی وہ ٹیلی فون کرے واپس آئے، میں دیکھتا ہوں بہت رہی ہیں میری بہنیں، توبہ، یہ نہیں جانے دینا چاہیے۔ مولانا صاحب بات سنیں نا کہ ہمارے مسئلے اس طرح ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے، یہاں رہ کر ہم اتار نہیں سکتے قرضہ۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں مسائل، مگر اس سے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں نا میری بہن، دیکھا ہے کہ مسائل حل نہیں ہوتے، بہت آپ خرابی۔ دعا کریں نا، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نہیں، میں ضرور- دعا کروں گا کہ جو بہتر ہے آپ کے لیے وہ اللہ کرے۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے نا تو اللہم خیرلی وقترلی، یہ سارے لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں استخارے کے طور پر اس کو پڑھا کریں، اللہم خیرلی وقترلی، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ کرے گا۔ پھر اچھا جی، اللہم خیرلی، آپ ذرا بتا دیں، اللہم وقترلی، خیرلی وقترلی۔ ہاں، یہ چھوٹی سی دعا کوئی میری بہن بھائی نہ چھوڑے، ہر کام میں روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بہتر راستے ہوں گے اللہ اسی پر چلائے گا۔ اچھا جی، آپ دعا کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ خصوصی پریشانیاں، دعا میں۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، مسائل حل کرے، ایسا سبب بنائے کہ وہ آپ کے پاس ہی رہیں اور اللہ سارے مسئلے حل کر دے، آمین۔ اچھا مولانا، میری بھی سلے ہوئے سے مراد شلوار قمیض ہی کی طرز تھی، باقی اگر چوتھا کپڑا ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے چادر بنائی ہو تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں، نہیں کئی اس کو بھی نجائز کہتے ہیں نا کہ سوئی لگنی نہیں۔ کہ سلی ہوئی اصلی نہیں، اس کو نہیں سلا کہنا چاہیے۔ جو لبس المخیط منع ہے نا، سیلا کپڑا پہننا، وہ جو ہے کہ بدن پر سیٹ کر کے جو سلوائے جاتے ہیں، اس کو اس طرح پہننا جس طرح پہننے کا رواج ہے۔ اگر اس رواج کے خلاف پہنے بالکل ٹھیک ہے۔ شلوار کے بارے میں تو آپ نے اجازت ہی دے دی نا کہ اگر کسی کو نہیں ملتی چاہے بند کی چادر ہے تو وہ شلوار ہی پہن لے، یہ صاف حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ کوئی ایسی سختی نہیں کی، نہ دامن نہ کوئی اس کا کفارہ، اور میں اگر ہے تہ بند باندھا ورنہ تم شلوار ہی پہن۔ مولانا ہم بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کی جو ہماری نئی ینگ جنریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج کے لیے لے جاتے ہیں تو ان کو تو تہمت باندھنا نہیں آتا، تو اگر باندھیں گے تو تماشا بنیں گے یا تماشا دکھائیں گے تو یا بار بار نیچے گرے گی، اس کو اوپر کھینچیں گے، تو کہ اس حالت کے اندر پجامہ یا انڈر ویئر کا استعمال وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، چادر تو ان کو باندھنی چاہیے، یہ جو کہتے ہیں نا گرا نہ دیں، ان کو چھوڑیں ملاؤں کو، پیچھے اس کو گرا دے لیں اچھی طرح، پھر وہ نیچے نہیں گرے گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ باقی انڈر ویئر ٹھیک ہے، انڈر ویئر تو بے شک گرے یا نہ گرے سب کو پہننا چاہیے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھے نا خادم، ان کا دعویٰ اوپر نیچے اتارتے، وہ ننگے ہو جاتے تھے، حالت احرام میں تھے، آپ نے فرمایا اندر پہنو تو باندھ، کوئی منع نہیں، بالکل پہنا چاہیے۔ کون سا وہ لباس ہے جو منع ہے؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی میں نے پوچھنا سی صوفی صاحب کو کہ اپنے کو مولانا صاحب کو جی جی قسم دا کی حساب کتاب ہے جو بندہ قسم جھوٹی اٹھا لینا ہے یا اپنے بچے دی اٹھا لینا قسم؟ جی، قسم کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں اور پھر مولانا صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ قسم اگر کھانی مجبوری بن جائے تو قسم کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں مولانا۔ جی قسم کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کی قسم اٹھائی ہے۔ قسمیں ہیں دو طرح کی، ایک تو ہے کہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا، لوگ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہوا، چوری ہوئی، قتل ہوا وغیرہ، تو اس پر پھر مقرر ہوتا ہے نیا کہ تم بھائی یہ قسم دے دو کہ یہ کام تم نے نہیں کیا۔